الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما وبعد۔ کچھ ہی دنوں میں محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے یہ، اور 4 حرمت والے مہینے ہیں جن میں یہ جو چل رہا ہے مہینہ یہ بھی حرمت والا ہے، اور آگے بھی جو محرم آ رہا ہے یہ بھی حرمت والا ہے۔ اور اسی طرح ان 2 مہینوں میں ایک چیز کامن ہے، جو جیسے کہ ذی الحج میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو، اور جو ہے وہ محرم میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن آتا ہے۔ ہم اس دن غمزدہ ہوتے ہیں، جو ہے وہ سوگ منایا جاتا ہے، اور بعض جگہ پر جو ہے وہ بڑی پریشانی مسلمان جو ہے وہ فیل کرتے ہیں، کچھ لوگ فیل کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ان کو جو ہے وہ ماتم کیا جائے یا پریشان ہوا جائے، ان کی تعلیمات پر عمل کر کے وہ عمل کرنا چاہیے، وہ کام کرنا ہوگا، وہ کام کریں جس سے جو انہوں نے تعلیمات دی ہیں، جیسے کہ نماز کی تعلیم ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں یہ سکھایا کہ کیسے بھی حالات ہوں، کیسے بھی معاملات ہوں، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ نماز پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے بھی یہی ملتا ہے کہ جنگ ہو، جیسا بھی میدان ہو، نماز کو نہیں چھوڑنا، چاہے کیسے بھی حالات ہوں۔ تو اس لیے نماز پر پابندی کا ہمیں حکم دے کے گئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی، ان کی پانی بند کر دیا گیا، حالات کیسے بھی ٹائٹ ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس سے اپنی روح کو تازہ کر رہے ہیں، اور اسی کو اپنا خوراک بنایا ہوا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے بھی یہی سبق ملتا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کو جو ہے وہ ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی میں ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو۔ ایک کیف بھائی کا سوال ہے کہ جب کوئی کسی اپنی کے لیے صدقہ وغیرہ کرے کہ وہ بیمار ہے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ صدقہ قبول نہیں ہوا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، موت کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ موت کو ایک چیز موت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، تو اب آپ اس کے لیے کوشش کر لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں۔ بعض دعائیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے موت کے یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ مثلاً کہ جب موت کا ٹائم ہے، موت کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے وہ اس میں یہ ہوگا کہ مطلب موت کا ٹائم مقرر ہے، وہ موت اپنے وقت پر آئے گی۔ ہاں، اگر کوئی اس طرح کا آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کیا ہے، تو اس میں وہ فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ وہ میت کو بھی فائدہ ہوگا، اس کی روح کو بھی فائدہ ہوگا، سکون ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ درجات بھی بلند کریں گے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ صدقہ آپ کا ضائع ہو گیا۔ ایک خواہ میں شوہر کو بیمار دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں، بعد میں یاد آتا ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، اور پھر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ ہاں، پریشانی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دور کر دیں گے، معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے پریشان نہ ہوا کریں، اپنی جو بھی پڑھائی، جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، اللہ آسانی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک خواہ میں والدہ کو دیکھا ہے کہ وہ گھر کے صحن میں گلاب کے پھول لگا رہے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ خوشی دیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوشی دیں گے۔ ایک سسٹر کا سوال ہے کہ اپنی والدہ کے گھر رہتی ہیں، گھر میں کافی گندگی وغیرہ رہتی ہے، تو ایک دن انہوں نے صفائی وغیرہ کی، اپنے کپڑے وغیرہ دھوئے، تو ان کی جو شلوار تھی وہ غائب شروع ہو گئی ہے۔ تو مخصوص دنوں میں بھی یہ پڑھائی وغیرہ کرتی تھی، تو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ ایسے غائب ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جنات بہت کوئی ہزاروں میں لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں جو کوئی چیز اٹھا سکتے ہیں، باقی مطلب ہر جن کوئی چیز نہیں اٹھا سکتا، اور نہ ہی اس طرح ممکن ہے۔ ہاں، جادو کے لیے کپڑے کا استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ کسی انسان کے ذریعے عموماً منگوایا جاتا ہے، جنات سے کے ذریعے اس طرح کی چیزیں نہیں منگوائی جاتی، کیونکہ جنات کو کسی چیز پر عمل کر کے بھیجا جاتا ہے۔ تو جب پہلے ان کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں تو کس طرح عمل کر لیں گے؟ ہاں، اگر اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو پڑھائی اپنی جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو شر سے محفوظ کرے گا۔ وہ جو بھی شر پہنچانا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھیں گے آپ کو۔ بشر احمد بھائی کا سوال ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے ہمیں جادو و جنات کا کوئی اثر نہ ہو۔
بہت اچھا سوال ہے۔ وہ وظیفہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس میں سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں، سورہ فلق ناس ہے۔ یہ 7 مرتبہ صبح شام اور سونے سے پہلے پڑھیں۔ آپ پر جادو کا اثر، جنات کا اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑھائی کے بارے میں گارنٹی دی، جو پڑھ لیتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک سسٹر کا سوال ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، وہ اپنا عصا وغیرہ کروانا چاہتی ہے کہ جادو کی وجہ سے تو نہیں ہے، جو بھی ہے ان کو کچھ بتا دیں۔ دیکھیں اس طرح حساب نہیں ہوتا، تو حساب کس طرح ہوتا ہے؟ یا تو آپ سے علامات پوچھی جاتی ہیں، علامات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پر جادو جنات کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ سے مطلب کچھ اگر آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو پڑھائی کی جاتی ہے، تو پڑھائی سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جادو جنات کا مسئلہ ہے یا بیماری ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اللہ کے فضل سے معاملات پڑھائی کر کے بہتر ہو جاتے ہیں، یا پڑھائی بتائی جاتی ہے اگر جادو جنات کا مسئلہ ہے۔ تو اولاد کے لیے میں کچھ پڑھائی بتا دیتا ہوں، وہ کرے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا۔ اس میں سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ، اور یا اللہ، یا خالق، یا مصور، یا مطیع، یہ 4 اللہ کے نام ہیں، یہ 7 مرتبہ 100 مرتبہ، اور ربی حبلی من الصالحین 100 مرتبہ، سورہ محمد 1 مرتبہ، سورہ مریم 1 مرتبہ، استغفر اللہ 700 مرتبہ۔ یہ پڑھائی صبح شام کی جائے اور 3 مہینے کی جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر سے نواز دیں گے۔ پشاور سے کچھ مریض آپ کے پاس کل آنا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر ہو جائے گی ہمیں پہنچتے پہنچتے، سفر کافی زیادہ ہے۔ جی کوشش کریں آپ کہ 2 بجے تک لازمی پہنچ جائیں، قاری صاحب 2 بجے تک ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ باقی آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر لیں، رابطے میں رہیں، انشاءاللہ کوشش پوری کی جائے گی۔ پشاور سے مریض آتے ہیں اور الحمدللہ ٹائم سے پہنچ جاتے ہیں، باقی آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے صبح نماز کے بعد نکل آئیں تو انشاءاللہ آپ آسانی سے پہنچ جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ ایک خواب کے اندر اپنے سابقہ شوہر اور ایک بچے کو دیکھا ہے جو کبھی پیشاب کرتا ہے، کبھی الٹی وغیرہ کرتا ہے۔ ابھی بچہ آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ یہ نہیں، وضاحت نہیں ہے۔ اچھا خواب نہیں ہے، شیطانی اثر کی طرف اشارہ ہے، اور اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ اپنے اندر جو ہے وہ غلطی کو ختم کریں، گناہ کو ختم کریں، چھوٹی غلطی گناہ جو ہوتے ہیں، جو انسان گناہ غلطی سمجھتا ہی نہیں ہے، ان میں اپنے اعمال میں مزید بہتری لانے کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک خواب کے اندر اپنی ساس کو گھر کے جالے صاف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے گھر سے شیطانی شر کو، حسد کو ختم کر دیں گے، اور بیماری کو ختم کر دیں گے، اور معاملات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے آپ کے۔ ایک گھر سے کیڑے، چھپکلیاں، چوہے، مینڈک وغیرہ ختم نہیں ہوتے، کوئی دعا بتا دیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جادو جنات کی وجہ سے یہ ہوں، سانپ کا نکلنا جادو جنات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، باقی چیزوں کا تعلق جادو جنات سے نہیں ہوتا، وہ بھی بار بار اگر نکل رہا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اذانیں دیں گھر میں، انشاءاللہ اگر کوئی شیطانی اثر ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، ادروائز دوسرے معاملات کو دیکھیں گے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اپنے شوہر کو خواب کے اندر گھوڑے میں آتے ہوئے دیکھا ہے اور باقی سب لوگ بھی اسے دیکھ رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اچھا خواب ہے۔ شوہر کہاں ہیں، مطلب یہ ساری کچھ ڈیٹیل کی باتیں پوچھنے کے بعد اس کی تعبیر بتائی جا سکتی ہے، ویسے اچھا خواب ہے، برا نہیں ہے۔ ایک خواب میں ہندوؤں کی شمشان گھاٹ دیکھنا۔ کس نے دیکھا ہے؟ مثلا خود دیکھا ہے آپ نے، اور اس میں کیا چیز فیل کر رہے ہیں؟ خوف فیل کر رہے ہیں، یا وہاں سے آپ کو کچھ چیز ملی ہے؟ اس میں کچھ چیزیں پوچھنی پڑیں گی۔ ویسے یہ عموماً جو جادو یا جنات کے مریض ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی بار بار خوابیں آتی ہیں، اگر ایک آدھ بار آ جائے تو بعض ہمارے بہنیں اور بھائی ڈرامے وغیرہ بھی دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی وہ جو دیکھتے ہیں وہی بھی خواب میں آ سکتا ہے۔ تو وہ ساری صورتحال پوچھنے کے بعد یہ معاملہ واضح ہوگا کہ یہ خواب کا تعلق جادو جنات سے ہے، یا یہ وہی خواب ہے جو انسان دیکھتا ہے روزمرہ۔ ایک خواب میں ایک نہر دیکھی ہے جو گارے سے، گندے پانی سے بڑی پڑی ہے اور وہ پیچھے سے صاف بھی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ خود کو کہاں محسوس کر رہے ہیں؟ خود بیچ ہیں، نہر کے اندر ہیں یا باہر ہیں؟ یہ بتائیں، اور مطلب گرنے کا ڈر ہے یا گرے ہیں، یا کچھ بھی اس طرح کی صورتحال جو بھی ہے وہ بتائیں، پھر انشاءاللہ بتائیں گے تعبیر۔ مجھے عامل نے بتایا ہے کہ میرے جسم کے اندر جن ہے، مہربانی کر کے مجھے کچھ پڑھائی بتا دیں۔ آپ کسی کے پیچھے نہ لگا کریں، آپ کے جسم میں اگر جن ہوتا تو وہ مطلب جو ہے وہ آپ کو خود کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن یہ جو
آپ کنڈیشن بتا رہے ہیں، ایسی کنڈیشن میں مطلب کیا پڑھنا چاہیے؟ اگر جادو جنات کا اثر ہے، اگر نہیں ہے تو حفاظت کیسے کریں، اگر ہے تو حفاظت اور اثر کیسے ختم کریں؟ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے اگر اندر جادو کا مسئلہ ہے تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے وہ پڑھائی کرنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ سب سے پہلے حفاظتی پڑھائی کریں تاکہ آپ حفاظت میں رہیں۔ اگر جن جسم کے اندر حلول کرتا ہے یا باہر ہے وہ آپ کو شر نہ پہنچا سکے، اس میں سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، سورہ فلق ناس ہے، یہ 7 مرتبہ صبح شام پڑھیں۔ اس کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ پڑھیں، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97-98 ہے وہ زیادہ پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہر قسم کا شر ختم ہو جائے گا، جادو ہے جنات ہے۔ باقی ہمارا رقیہ دم سنیں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ سسٹر کا سوال ہے کہ ان سے بہت سارے لوگ الجھتے ہیں، بلا وجہ لڑائی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان کے خلاف کرتے ہیں، یہ کافی پریشان ہیں، کچھ حل بتا دیں۔ استغفار زیادہ کیا کریں، اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا زیادہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ کیا جنات زیور وغیرہ چوری کر سکتے ہیں؟ بالکل چوری کر سکتے ہیں، لیکن ہر جن نہیں چوری کر سکتا، اور کچھ علامات ہوتی ہیں جنات اگر چوری کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر جن جو ہے وہ چوری نہیں کر سکتا۔ جنات کون سے چوری کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہرا دیا کرتے تھے، اور اس میں جنات یعنی مال پھر بھی کم ہو رہا تھا، مال غنیمت۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی بتائی، یا آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بتائیں یا کچھ بتایا، تو پھر انہوں نے وہ پڑھا تو پھر وہ شیطان نظر آنا شروع ہو گیا، تو پتہ چلا کہ مال پہلے بھی کم ہو رہا تھا، پھر ان کے پڑھنے سے واضح ہوا کہ کس وجہ سے کم ہو رہا ہے۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے آپ اس میں یہ ہے کہ گھر میں یہ جو بھی بہن ہیں یا بھائی ہیں، یہ گھر میں اذانیں دیں، چاروں کونوں میں اذانیں دینی شروع کریں، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس چاروں کونوں میں پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کا جو بھی شر ہے وہ ختم ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ ایک سسٹر کا سوال ہے کہ ایک ماہ سے گھر کے اندر گندگی گر رہی ہے، انسان کی جو گندگی ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہے کہ بعض جنات کی اقسام ہوتی ہیں، اگر تو یہ ایک آدھ بار معاملہ بنتا ہے تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جادو کی وجہ سے۔ ایک ماہ سے بول رہے ہیں۔ اگر بار بار بن رہا ہے تو اس کا علاج وہی ہے جو گھر میں جنات کو نکالنے کے لیے یا گھر میں حفاظت کے لیے سورۃ البقرہ کی تلاوت آخری 2 آیات لے لیں الگ ریکارڈنگ میں، وہ رپیٹ میں کروا لیں، تو اس کا جو ہے وہ چلائی جائے، یعنی کم از کم 20-30 منٹ میں وہ رپیٹ میں چلے، اور اس کے ساتھ اذانیں دیں، 7 اذانیں چاروں کونوں میں، اور گھر کے سارے افراد حفاظتی پڑھائی کریں، انشاءاللہ 1 ہفتہ 2 ہفتے کریں، انشاءاللہ 1 ہفتے میں مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسماعیل بھائی ہیں کہہ رہے ہیں جب سے پڑھائی شروع کی ہے دن بہ دن جو ہے دباؤ بڑھنا، زیادہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ پڑھائی شروع کرنے سے دباؤ بڑھتا ہے تو اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ پڑھائی اگر ختم ہو رہا ہے، دباؤ بڑھ رہا ہے، تو اس میں یہی کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ آپ مثلا یہ جادو جنات کی وجہ سے ان کو تکلیف کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے۔ لائٹ کا مسئلہ ہے آئی تھنک، تو اس کو حل کر کے دوبارہ پھر لائیو آ جاتے ہیں۔